ائمہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے اس قرآن میں کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تو قرآن نے علم سکھایا کہ تم کو ساری زندگی نبی کے طریقے پر چلنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو علم کا دوسرا اصول یہ ہوگا کہ تم جب قرآن کا علم سیکھو گے تو ساتھ میں قرآن کے ساتھ ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیکھو گے. سمجھے دوسرا اصول؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ہم جب اپنے بچوں کو گھر میں کہتے کہ قرآن پڑھو تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں سے یہ نہ کہا ہو ساتھ میں کہ تم لوگ سیرت النبی کو بھی سیکھو. کیوں؟ کیونکہ ائمہ اکرام کہتے ہیں کہ قیامت تک کوئی مسلمان اس قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ معلوم ہو. سیرت کہاں ملتی ہم کو؟ سب سے بہترین اس کتاب سے مل گئی. اس کے بعد سیرت میں جو واقعات آتے ہیں یہ کہاں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کہاں سے ملتے ہیں ہم کو؟ احادیث سے ملتے. کا مطلب کیا ہو گیا؟ ائمہ کا دوسرا اصول کیا ہے؟ علم اللہ کی نظر میں کون سا علم ہے؟ صرف اس کے علاوہ کوئی ہے؟ اسلام کا علم کہاں ہے؟ اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہاں سے علم لیں گے؟ حدیث سے. حدیث سے علم لینے کی اجازت کس نے دی؟ کئی بار کیا ہوتا ہے جب ہم بولتے ہیں نا قرآن کا علم تو ہمارے دماغ میں آتا قرآن کا علم ہمارے خالی تلاوت کو علم سمجھتے. تلاوت علم نہیں ہے، وہ تو ریڈنگ ہے صرف. اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کا نام علم ہے. ائمہ کا دوسرا اصول کیا ہے کہ قرآن نے جو علم سکھایا اس کو کہاں سے سیکھیں گے؟ ہاں صرف حدیث سے یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہاں جواب نہیں دیا تو مزہ نہیں آتا. بہت آہستہ جواب آ رہا. اللہ اکبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ذرا زور سے جان ڈال کے لیو. ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم.